السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور یہ مالا کے ایپیسوڈ جو چیپٹر نمبر 20 چل رہا ہے اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اینڈ پھر لاسٹ چیپٹر سٹارٹ ہو جائے گا جس کا آپ سب کو بہت انتظار ہے، جس کا آپ لوگوں کو انتظار ہے کہ لاسٹ چیپٹر میں مالا اور ماہر ایک ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا ہوگا، آخر میں بدر ملے گا یا نہیں۔ یہ تو اب بس تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کر دیں کیونکہ بس 4-5 دن اور پھر مالا ختم۔ تو آج سیکنڈ لاسٹ چیپٹر کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے، تو پھر انشاءاللہ لاسٹ چیپٹر سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو چلیں پھر آج کے ایپیسوڈ کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پولیس کمشنر چنگیز کے آفس کی کھڑکی آج بھی کھلی تھی، لیکن اس کے باوجود فضا میں باسی سگریٹوں اور سستے کولون کی مہک کم نہ ہو سکی تھی۔ اس آفس میں اس وقت کوئی بھی کرسی پر نہیں بیٹھا تھا۔ ماہر دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا، بار بار نفی میں سر ہلاتا، دانت سے نچلا لب کاٹتا۔ چنگیز دیوار کے ساتھ کھڑا بڑی اسکرین پر پنسل سے دائرے لگا رہا تھا، ہاتھ میں پکڑی لسٹ سے رک رک کے پڑھتے ہوئے وہ ایک ایک دائرے کا اضافہ کرتا گیا۔ اسکرین پہ شہر کا نقشہ بنا تھا۔ اس کا ماتحت آفیسر دوسرے کونے میں مؤدب سا ٹیبلٹ پکڑے کھڑا تھا۔ آخری دائرہ لگا کے چنگیز نے 2 انگلیوں سے دیوار گھیر اسکرین کو زوم کیا، پھر پلٹ کے ماہر کو دیکھا جو اسی طرح دائیں بائیں بے چینی سے چل رہا تھا۔ کیا گارنٹی ہے کہ ان جگہوں پہ عالیان کو دیکھا گیا ہے؟ ماہر نے رک کے اسے دیکھا۔ اپنے سورس کا نام نہیں بتا سکتا، لیکن وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان جگہوں پہ وہ اپنے کلائنٹ سے ملتا رہا ہے۔ چنگیز نے ماتحت کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ وہ سر کو ادب سے خم دیے الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا اور فضا میں خاموشی اور سگریٹ کی مہک باقی رہ گئی تو چنگیز اس کے سامنے آیا۔ پنسل رکھ کے وہ اب جیب سے ایک تازہ پیکٹ نکال رہا تھا۔ میں نے زیاد کے بارے میں بھی پتہ کروایا تھا۔ پینڈولم کی طرح چکر کاٹتے ماہر کے قدم رک گئے۔ تیزی سے مڑ کے اسے دیکھا۔ پھر انٹیلیجنس کمیٹی میں کام کرنے والے ایک آفیسر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ زیاد واقعی ان کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ وہ کانفیڈینشل انفارمیٹ ہے۔ کب، کہاں اور کس نوعیت کا کام، یہ وہ نہیں بتا سکتا، لیکن اس سے زیاد کی کہانی کی تصدیق ہوتی ہے۔ شاید وہ واقعی بدل گیا ہو اور اب اپنی زندگی کو درست راستے پر لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ماہر فرید کے چہرے پہ استزادہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ نہیں بدل سکتا، مگر خیر، کون سا آفیسر ہے یہ؟ ہے ایک آفت نما آفیسر۔ چنگیز بات گول کرنے کے انداز میں پلٹ گیا۔ آفت علاء الدین ہے نا؟ میں اسے جانتا ہوں، اس کا بیٹا میرے جم میں جاتا ہے۔ وہ سمجھ کے سر جھٹکتا اسکرین کی طرف چلتا آیا۔ قریب آنے پہ اسکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے اور شرٹ پر پڑنے لگی۔ تمہیں واقعی یقین ہے کہ عالیان ان جگہوں پہ تمہارے سورس سے ملتا رہا ہے؟ چنگیز اس کے کندھے کے ساتھ کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ نیلی روشنی ماہر کی سفید شرٹ کو نیلا اور چنگیز کی سیاہ ویسٹ کو سرمئی دکھا رہی تھی۔ اگر وہ واقعی کہ ان جگہوں پر کلائنٹ سے ملتا ہے تو نوٹ کرو۔ چنگیز نے بازو لمبا کر کے اسکرین پہ نادیدہ دائرہ کھینچا۔ یہ تمام جگہیں 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں آتی ہیں، ایک دائرے کی صورت میں۔ میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں۔ وہ اپنے کلائنٹ سے صرف اسی علاقے میں ملتا ہے، مگر کیوں؟ کیا وہ کلائنٹ اسی علاقے میں رہتا ہے؟ شاید عالیان اس کی آسانی چاہتا ہو۔ نہیں، میرا سورس یہاں سے بہت دور رہتا ہے۔ انٹرسٹنگ، یعنی ہمارا جادوگر اپنی آسانی کے لیے اس علاقے کا انتخاب کرتا ہے۔ شاید وہ یہیں رہتا ہے اور اس کے پاس کار نہیں ہے۔ ماہر اسکرین کو دیکھ کے بڑبڑایا۔ یہ تمام جگہیں ایک دوسرے سے 5 سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہیں اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے۔ ایک بس میں بیٹھتا ہے اور گلی سے اتر جاتا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ سے وہ شہر کے دوسرے کنارے پر بھی جا سکتا ہے۔ ماہر، اسے اپنے رہائشی علاقے میں ہی کلائنٹ کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہیں آگے اس کا ذہن پھنس گیا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتی نظروں سے اسکرین کو دیکھے گیا، کیونکہ اسے واپس پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے۔ پھر وہ چونکا، یعنی وہ اس علاقے میں نہیں رہتا، وہ یہاں کام کرتا ہے۔ چنگیز جوش سے بولا۔ ماہر کے چہرے پہ پہلی دفعہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کی کوئی ڈے جاب ہے اپنا کور قائم رکھنے کے لیے۔ اتنے بڑے جادوگر کو جاب کی کیا ضرورت ہے؟
آج کل ایسے جادوگر عموماً پلین سائٹ میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے کہ کوئی ان پہ شک نہ کر سکے۔ وہ یقیناً کہیں جاب کرتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کہاں؟ چنگیز نے اسکرین کو انگلیوں کی چٹکی سے زوم کیا۔ اس دائرے کے وسط میں ایک عمارت کا نام واضح دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ایک کو ورکنگ اسپیس جو اس علاقے کے بالکل وسط میں ہے، اور یہ تمام جگہیں جہاں وہ کلائنٹ سے ملتا رہا ہے اس کو ورکنگ اسپیس سے 10 منٹ کی واک پہ ہیں۔ وہ یقیناً یہاں کام کرتا ہے۔ اس کو ورکنگ اسپیس میں عموماً فری لانسرز کام کرتے ہیں چنگیز، اپنا اسٹارٹ اپ رن کرنے والے۔ یعنی اگر وہ اپنے لیے کام کرتا ہے تو اسے واپس پہنچنے کی جلدی کی ہوتی ہے۔ ماہر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کسی اور کے لیے جاب کرتا ہے۔ اگر میں ایسا جادوگر ہوتا تو ایسی جگہ کا انتخاب کرتا جو خاموش ہو، پرسکون ہو، جہاں روشنیوں سے زیادہ اندھیرے ہوں، جہاں میں یکسوئی سے نادیدہ کام کر سکوں، جیسے کہ… اس نے انگلی نقشے کے وسط میں رکھی۔ چنگیز نے اس کی انگلی کے تعاقب میں دیکھا۔ لائبریری! چنگیز کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ تیزی سے فون کی طرف بڑھا، ساتھ ہی وہ اپنا ماتحت کو اونچی آواز سے پکار رہا تھا۔ مجھے اس لائبریری میں کام کرنے والے تمام امپلائیز کی فہرست چاہیے، ساتھ ہی میں بیک اپ کے ساتھ اس لائبریری کی طرف جا رہا ہوں۔ اگر وہ واقعی یہاں کام کرتا ہے تو اسے بھاگنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ ماہر ابھی تک اسکرین پہ بنے نقشے میں لائبریری کے آئیکن کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی لائبریری تھی جہاں اکثر ہلال جایا کرتی تھی۔ اس کے اندر کچھ مضطرب سا کروٹیں بدلنے لگا۔ لائبریری کا وہ کونا ہمیشہ کی طرح نیم تاریک اور پرسکون تھا۔ میز پر لیپ ٹاپ رکھے، کانوں میں ہیڈ فونز لگائے بیٹھا آلیان لیپ ٹاپ کی کیز دبا رہا تھا جب کسی احساس کے تحت اس نے چہرہ اٹھایا۔ سامنے سے چند باوردی پولیس اہلکار چلتے آ رہے تھے، زرد رنگت اور بھورے بالوں والے لائبریرین ان کے ساتھ تھی۔ آلیان کی سمت میں بازو لمبا کر کے اس نے اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب لپکے۔ سب سے آگے سادہ لباس والا پولیس کمشنر چنگیز تھا۔ آلیان سعدان نے پہلے دائیں کان سے ایئرپورٹ نکالا، پھر بائیں کان سے، پھر انہیں ان کی ڈبی میں ڈالا۔ لیپ ٹاپ اسکرین فولڈ کی اور ٹیک لگا کے تسلی سے انہیں آتے دیکھتا رہا۔ وہ اس کے قریب آئے۔ دو اہلکاروں نے اپنے اسلحے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جیسے الرٹ ہوں، اور سیاہ ویسٹ والا پولیس کمشنر اسے گھورتا ہوا اس کے سر پہ پہنچا اور اپنا چمکتا ہوا بیج لہرایا۔ آلیان سعدان، یا پھر… چنگیز نے اس کی گردن میں جھولتے لائبریری کے کارڈ کو دیکھا جس پر اس کا نام آلیان خان درج تھا۔ آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ کس سلسلے میں؟ کرسی پر بیٹھے نوجوان نے اطمینان سے پوچھا۔ یہ بات ہم پولیس اسٹیشن چل کے کریں گے۔ تو آپ مجھے کال کر دیتے پولیس کمشنر صاحب۔ آلیان کی آنکھیں اس کے بیج پہ دوڑیں، پھر واپس اس کی آنکھوں تک آئیں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں خود آ جاتا۔ اتنی بھاری نفری لے کر یہاں آنے میں ٹیکس پیئرز کا کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا، اور پولیس کار سے پھیلتی آلودگی۔ وہ افسوس سے سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، پھر لیپ ٹاپ اور ایئرپورٹس کی طرف اشارہ کیا۔ کیا انہیں بھی آپ ساتھ لے کر جائیں گے، یا میں یہ لائبریری میں رکھ سکتا ہوں؟ چنگیز نے اسے گھورتے ہوئے آبرو سے اپنے ماتحت کو اشارہ کیا۔ اس نے تمام چیزیں اپنے قبضے میں لے لیں۔ آلیان نے کندھے اچکائے اور سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ آفٹر یو، اور میز کے پیچھے سے نکل کے ان کے ساتھ چلنے لگا۔ اس کی گردن اٹھی ہوئی اور کندھے بالکل سیدھے تھے۔ چنگیز جس جوش کے ساتھ لائبریری میں داخل ہوا تھا اور اپنے مطلوبہ شخص کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ جو فاتحانہ چمک آئی تھی، اب وہ مدھم ہو چکی تھی۔ کچھ تھا اس نوجوان میں جو اسے بے بس محسوس کروا رہا تھا۔ پولیس نے آلیان کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہ لاک اپ میں ہے۔ میں پولیس اسٹیشن میں ہوں۔ اردل تمہیں یہاں لے آئے گا۔ وہ کچن میں کھڑی سنک صاف کر رہی تھی جب اسے ماہر کا آڈیو پیغام ملا۔ ڈٹرجنٹ کی بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اسپنج گر گیا، دستانے کہاں پھینکے اسے یاد نہیں۔ بدقت اس نے جوتے پہنے، کوٹ اٹھایا، پرس کندھے پر رسا اور باہر کو بھاگی۔ ماہر کا ڈرائیور نیچے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چنگیز نے اسے شیشے کے یک رویہ اسکرین کے پیچھے سے آلیان کو دیکھنے کا موقع دیا تھا۔ وہ ایک نیم تاریک کمرے میں کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، پاؤں لمبے کر کے میز کے نیچے سے دوسری کرسی پر جما رکھے تھے اور دائیں بائیں گردن گھماتا اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ آئینہ یک رخ تھا۔ آلیان انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر وہ اس کو ٹھیک ٹھیک دیکھ سکتے تھے۔ یہی ہے، مالا نے دیکھتے ہی اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسے کہ ابھی سینہ توڑ کے باہر آ جائے گا۔ یہ وہی نوجوان ہے جو مجھ سے ملا تھا، اسی کے پاس میرا بیٹا ہے۔ اس نے بے چینی سے چنگیز کی طرف چہرہ موڑا۔ اب کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے اس نوجوان کو گرفتار رکھنے کی۔
چنگیز مالا کی طرح پرجوش نہیں تھا، اس کا انداز قدرے دھیما تھا۔ میں زیادہ سے زیادہ اس کو 24 گھنٹے کے لیے لاک اپ میں رکھ سکتا ہوں، اس کے بعد مجھے اس کو چارج کرنا پڑے گا یا چھوڑ دینا ہوگا۔ وجہ کیسے نہیں ہے؟ اس نے میرے سامنے اعتراف کیا تھا کہ اس اعتراف کا کوئی ثبوت نہیں ہے کشمالہ خانم۔ میوزیم کے CCTV فوٹیج میں آلیان کا چہرہ ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دے رہا، اور اس کا وہاں آپ سے ملنا یہ ثابت نہیں کرتا کہ اس نے واقعی آپ کو وہی باتیں کہی تھی جن کا آپ دعویٰ کر رہی ہیں۔ مالا نے سینے پر بازو لپیٹ لی اور ناگواری سے لب پیچھے چنگیز کو دیکھے گئی۔ ہم نے اس لڑکے کے تمام ڈاکیومنٹس چیک کیے ہیں، اس کا نام آلیان خان ہے، اس کے تمام کاغذات پورے ہیں، یہ ایک لائبریری میں کام کرتا ہے، آن لائن کلاسز لے رہا ہے، اس کے لیپ ٹاپ اور موبائل سے بھی کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی جو اس کا تعلق ظاہر کرے، سوائے وہ ٹھہرا۔ مالا کا سانس رکا۔ سوائے اس کے کہ اس نے اپنے انسٹاگرام سے بیربل فرید کو کئی دفعہ سٹاک کیا ہے۔ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا، پھر چہرہ واپس موڑ کے شیشے کی دیوار کے پار نظر آتے آلیان کو دیکھے گیا۔ لیکن وہ پورٹل، وہ ڈارک ویب، وہ طریقے جن سے وہ مجھے کال کرتا ہے، وہ نمبرز، اس کے پاس سے جو فون اور لیپ ٹاپ برآمد ہوا ہے وہ کلین ہے۔ یا تو اسے پہلے سے معلوم تھا کہ ہم اس کی تلاش میں آ رہے ہیں اور اس نے ہمارے آنے سے پہلے ہی اپنا اصل لیپ ٹاپ اور فون کہیں چھپا دیا تھا۔ مالا نے بے اختیار ماتھے کو چھوا، جیسے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ماہر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا خاموشی سے ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھے گیا۔ اس نے ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک خاکی رنگ کا گرم کوٹ پہن رکھا تھا جو اس نے اردل سے کہہ کے گھر سے منگوایا تھا۔ ہم نے اس کے بتائے گئے ایڈریس پہ موجود اس کے گھر کا جائزہ بھی لیا ہے۔ وہ ایک کمرے کے فلیٹ میں بہت سی کم پسری کی حالت میں رہتا ہے۔ اس کے فلیٹ سے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو اس کے اور بدر کے درمیان تعلق ظاہر کرے یا اس کے جادوگر ہونے کو ثابت کرے۔ لیکن اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کے کہا تھا کہ میرا بیٹا اس کے پاس ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ چنگیز نے گلاہی پر بندھی گھڑی دیکھی اور چہرہ اٹھایا تو اس پہ قدرے مایوسی تھی۔ میرا آفیسرز کافی دیر اس کے ساتھ مغز ماری کر چکا ہے، لیکن یہ لڑکا بہت ڈھیٹ ہے، ہر چیز سے انکاری ہے اور ہم کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کے پاس سے یہ چیزیں ملی ہیں: ایئرپورٹس، والیٹ، بینک کارڈ، کرنسی اور… چنگیز ٹھہرا، ایک پلاسٹک کا پیکٹ اٹھا کے ان کے سامنے رکھا۔ ماہر دیوار چھوڑ کے ان کے قریب آیا۔ اور یہ شیشے کی نلی۔ چنگیز نے قدرے تعجب سے پیکٹ میں موجود نلی نکالی۔ مالا کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ کیا یہ چیز جادو وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے؟ یہ گلاس اسٹرا ہے کمسار بے۔ ماہر کے ہونٹوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ چنگیز نے تعجب سے اسے دیکھا، پھر نلی کو۔ کوئی نارمل انسان جیب میں گلاس اسٹرا لے کر کیوں گھومے گا؟ ماہر نے جواب دینے کے بجائے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس سے ملتی جلتی ایک شیشے کی نلی نکال کے اس کے سامنے کی۔ چنگیز کے چہرے پہ بدمزگی پھیلی۔ ایک پلاسٹک اسٹرا سے ماحول کو کتنا ہی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس نے نلی واپس پیکٹ میں ڈال دی۔ ایک تو یہ انوائرمنٹلسٹ اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ گلاس اسٹرا لے کر گھر سے نکلتے، پلاسٹک کے کپ میں کولڈ کافی یا ڈرنک لیتے، مگر پلاسٹک کا اسٹرا استعمال کرنے سے انکار کر دیتے۔ بھرے پیٹ کے مسئلے۔ کیا میں اس سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ بی مائی گیسٹ۔ چنگیز نے شانے جھکا دیے۔ وہ اب جیسے اکتانے لگا تھا۔ جب سے یہ نوجوان تھانے میں آیا تھا، سارے ماحول کی فضا عجیب سی ہو گئی تھی۔ چنگیز کے جانے کے بعد وہ ماہر کی طرف مڑی۔ پولیس کو کیسے معلوم کہ آلیان کہاں؟ اس کی بات ابھی درمیان میں تھی کہ ماہر پورا اس کی طرف گھوما۔ تم جانتی تھی زارا کے بارے میں، اور تم نے مجھے نہیں بتایا۔ مالا چند لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکی۔ زارا نے اس کی لوکیشن بتائی ہے؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں مالا۔ اس کے چہرے پہ زخمی پن تھا۔ یہ میرا راز نہیں تھا، لیکن اگر تم اس راز کو پہلے کھول دیتی تو ہم اس کے پاس پہلے پہنچ جاتے۔ اب تک شاید وہ تمام ثبوت مٹا چکا ہو۔ ماہر نے خفگی سے چہرہ موڑ لیا۔ تم مجھے زارا والے معاملے کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ میرے حق میں اس کا راز کھول دینا بہتر تھا، لیکن اگر میں نے اپنی بہتری نہیں چنی تو تمہیں سمجھ آنا چاہیے کہ میں ایسا کیوں کر رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کم از کم آج کے دن وہ ماہر فرید سے کسی قسم کی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔
نیم روشن کمرے کی چھت سے ایک بلب جھول رہا تھا۔ میز کے گرد 3 کرسیاں رکھی تھیں۔ ایک طرف آلیان بیٹھا تھا، ٹیک لگائے چمکتی آنکھوں سے مسکراتا ہوا، باری باری سامنے بیٹھے دونوں نفوس کو دیکھتا ہوا۔ دوسری جانب وہ دونوں تھے۔ ماہر ٹیک لگائے ہوئے تھا، بالکل خاموش۔ اس کی نگاہ ایک لمحے کے لیے بھی آلیان سے نہیں ہٹی تھی، اور مالا کوہنیوں میز پر جمع آگے کو ہوئی بے چینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کھیل ختم ہو چکا ہے آلیان، تم پولیس کی کسٹڈی میں ہو۔ کیا تم اب بھی نہیں بتاؤ گے کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ضرور بتاتا۔ کیا ہوا ہے تمہارے بیٹے کو؟ وہ قدرے حیرانی اور ہمدردی سے پوچھنے لگا۔ ایک گال تلے انگلیاں رکھے وہ بالکل پرسکون بیٹھا تھا۔ تم صرف ایک راز کھولنے کے بدلے بدر کو میرے حوالے کرنے پر راضی تھے۔ تمہیں بدر سے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے ایک شرارت اور کیوس برپا کرنے کے۔ پھر کیوں نہیں بتا دیتے کہ وہ کہاں ہے؟ میری تکلیف کیوں نہیں ختم کر سکتے تم؟ اس کی آواز اونچی ہونے لگی۔ میں کر دیتا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ میں نہ کبھی تمہارے بیٹے سے ملا ہوں نہ تم سے۔ ہمارے پاس CCTV فوٹیج ہے میوزیم میں جب تم مجھ سے ملے تھے۔ ایسے تو میں دن میں بہت لوگوں سے ٹکراتا ہوں، شاید ایک خوبصورت لڑکی دیکھ کے میں نے رک کے بات کر لی ہو، لیکن اتنی سی ملاقات میں کہاں کسی کا چہرہ یاد رہتا ہے۔ وہ اسی ڈٹھائی سے مسکرا رہا تھا۔ مالا نے مٹھیاں ضبط سے بینچ لیں، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس نوجوان کی گردن دبوچ لے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ میں کیا کروں کہ تم مجھے میرے بیٹے کا پتہ بتا دو گے؟ آلیان نے جواب نہیں دیا، اسی طرح اسے مسکراتے ہوئے دیکھے گیا۔ میں پولیس میں کوئی شکایت نہیں کروں گی، کسی قسم کا کیس نہیں کروں گی، اپنے بیٹے کو لے کے میں یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے کسی قانونی معاملے کا حصہ نہیں بننا۔ تمہارا کیا جاتا ہے؟ مجھے میرا بیٹا دو اور اپنی زندگی گزارو۔ اس کے لہجے میں منت دھرائی اور آنکھوں میں آنسو۔ مجھے تمہاری حالت دیکھ کے بہت دکھ ہو رہا ہے کشمالا، لیکن میں کیا کروں؟ میں تمہارے بیٹے کو نہیں جانتا۔ مالا بے بسی سے پیچھے ہوئی، چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر گردن موڑ کے شکایتی نظروں سے ماہر کو دیکھا۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ تم بھی اس تفتیش میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہو، وہ تعجبی نظروں سے اسے کہہ رہی تھی۔ ماہر نے واپس اس نوجوان جادوگر کو دیکھا۔ تم بیربل کو سٹاک کیوں کر رہے تھے؟ کھنکار کے بولا۔ آلیان ہلکا سا ہنسا اور شانے اچکا دیے۔ وہ مشہور ہے، دلچسپ ریلز بناتا ہے، میں اسے فالو کرتا ہوں، اس کے کپڑے پہننے کا سٹائل مجھے پسند ہے۔ وہ رکا، پھر جیسے یاد کر کے بتایا، اس کے انسٹاگرام پر میں نے آپ کو بھی دیکھا تھا ماہر بھی، ایک دفعہ اس نے ایک ریل شیئر کی تھی، اپنے اپارٹمنٹ کے کچن میں کھڑا وہ آپ کے لیے اسمودی بنا رہا تھا۔ میں نے اس کی ریسیپی سے وہی اسمودی بنانے کی کوشش کی، لیکن آلیان کے چہرے پہ مایوسی پھیلی۔ اس کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں تھا جتنا بیربل فرید نے بھرہا چڑھا کے بیان کیا تھا۔ کسی کو انسٹاگرام پہ سٹاک کرنا جرم ہے کیا؟ مالا بے چینی سے مزید آگے ہوئی۔ تمہیں کیا چاہیے میرے بیٹے کے بدلے میں؟ بتاؤ، نام لو کسی بھی چیز کا اور میں وہ کروں گی۔ کیا تم مجھے یونیورسٹی میں اچھی گریڈز دلوا سکتی ہو؟ آلیان نے آبرو اٹھایا، چمکتی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ مالا کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، وہ پیچھے ہوئی۔ وہ ذہنی طور پہ تھک چکی تھی اور وہ شخص ٹچ سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے سے باہر آتے ہوئے ماہر اسی طرح خاموش تھا۔ دروازہ بند ہوا اور وہ دونوں راہداری میں تنہا رہ گئے تو وہ اس کی طرف گھومی۔ تم نے اسے کیوں نہیں کچھ پوچھا؟ کیا معلوم وہ تمہیں کچھ بتا دیتا؟ اس وقت اسے ماہر پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بتائے گا، وہ بہت ڈھیٹ ہے۔ ماہر فرید نے کندھے اچکائے۔ مالا نے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور اس پر بٹن دبانے لگی۔ ہمیں نہیں بتائے گا، لیکن کوئی ہے جس کے سامنے شاید وہ اتنی ڈٹھائی نہ دکھا سکے۔ ہوٹل کی لابی سے اسٹیشن تک کا سفر، پھر اسٹیشن کے داخلی دروازے سے اس نیم روشن تفتیشی کمرے کا سفر۔ اس سارے سفر میں کبیرہ سعدان سے پیر نہیں اٹھائے جا رہے تھے۔ برسوں سے آلیان کے نام کے ساتھ وہ ایک ہی بات سنتی آ رہی تھی، وہ مر چکا ہوگا، کھوئے ہوئے بچے کہیں نہیں ملتے، اس کی لاش مل چکی ہے، تم اس کو کیوں تلاش کر رہی ہو؟ کبیرہ کو اس کی اکڑ اور غرور کی سزا ملی ہے، ایک بیٹا تھا وہ بھی مر گیا۔ کئی برس تک وہ اس فون کال کا انتظار کرتی رہی تھی جو ان کو موصول ہوگی اور کوئی شخص بھاری آواز میں کہے گا کہ بچہ تمہارا ہمارے پاس ہے، ہمیں اتنے کروڑ تاوان کے طور پہ ادا کرو اور اپنے بچے کو لے جاؤ، اور پھر وہ اپنی ساری جمع پونجی بیچ کے اس تاوان کی رقم کو ادا کریں گی اور اپنے چھوٹے سے بیٹے گھر لے آئیں گی۔
آج برسوں بعد انہیں وہ کال موصول ہوئی تھی اور اس لڑکی کی طرف سے جو ان کی دشمن کی بیٹی تھی۔ یہ دشمنی یک طرفہ تھی اور کئی برسے کبیرہ بیگم نے اسے تنہا ہی نبھایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس فون کال کے بعد بھی یہ دشمنی ختم نہیں ہو جائے گی۔ کشمالہ ہورے جہاں کی بیٹی ہی رہے گی جس کو وہ سخت ناپسند کرتی تھی، اور مابینہ مبین اس کی بہن ہی رہے گی جس کی ہر نعمت سے ان کو حسد محسوس ہوتا تھا، جس کی ہستی بستی زندگی دیکھ کے انہیں اپنی کم ماہیگی کا احساس ہوتا تھا۔ آج کا دن گزر جانے کے بعد بھی وہ دشمنی، حسد اور ناپسندیدگی اسی طرح برقرار رہنی تھی جیسی آج سے پہلی تھی۔ لیکن آج کے دن کسی شے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ بس آج کے دن کے لیے کبیرہ بیگم نے اپنے انار پہ پوز کا بٹن دبا دیا تھا۔ آج ساری کائنات رک گئی تھی کیونکہ آج انہوں نے ٹھنڈا ڈور نوب گھمایا اور دروازہ دھکیلا۔ آج ان کی تلاش ختم ہوئی تھی۔ دروازے سے کرسی تک کا سفر صدیوں کا تھا۔ ان کے قدم بھاری تھے اور ان کی بصارت بار بار دھندلا رہی تھی۔ میز کے باہر بیٹھا نوجوان وہ چھوٹا سا بچہ نہیں تھا جس کے بال انہوں نے آخری دفعہ برش کیے تھے۔ اس کی شرٹ کا کالر بند کیا تھا، اس کے چہرے پر رگڑ کے لوشن لگایا تھا جس سے وہ ہمیشہ چڑھتا تھا اور منہ پیچھے کر لیتا تھا۔ وہ بچہ کہیں نہیں تھا، اس کی جگہ ایک نوجوان بیٹھا تھا، سنہرے الجھے بالوں والا، کونیاں میز پہ جمائے، سر ان پر گرائے۔ آہٹ پہ اس نے چہرہ اٹھایا۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ ابھرا۔ سیاہ پینٹس اور ہم رنگ کوٹ میں ملبوس کبیرہ سعادان اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ آلیان پیچھے ہوا، ٹیک لگائی، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور فرصت سے ان کا جائزہ لیا۔ سیاہ بوئے کٹ بالوں والی خوبصورت خاتون جو مختلف طریقوں سے اپنی بڑھتی عمر کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، کانوں میں دمکتے نگینے، انگلیوں میں چمکتے ہیرے، کلاہی پر بندھی قیمتی گھڑی۔ آلیان کی نگاہیں واپس ان کے چہرے تک اٹھیں۔ ان کی آنکھیں ضبط سے گلابی پڑ رہی تھیں۔ وہ اسی طرح انہیں دیکھے گیا یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اس پر سے نگاہ نہیں ہٹا رہی تھیں، وہ بس اسے دیکھے جا رہی تھیں۔ اس نوجوان کو پہچاننا ان کے لیے مشکل نہ تھا۔ وہ ایک لمحے میں پہچان سکتی تھی کہ یہ وہی بچہ تھا جو انہوں نے کھویا تھا، بھلے اس کا قد 6 فٹ سے اونچا ہو گیا ہو، بھلے اس کے بالوں کا رنگ ڈائی ہو کے بدل گیا ہو، بھلے اس کے چہرے پہ ان کے لیے کوئی شناسائی یا اپنائیت نہ ہو، لیکن وہ اس کو پہچانتی تھیں۔ وہ بھرے مجمع میں بھی اس کو پہچان سکتی تھیں۔ وہ سعادان اور ان کی صورت کا مکسچر تھا، وہ انہی کا بیٹا تھا۔ انہیں کسی ڈی این اے، کسی بلڈ ٹیسٹ کی ضرورت نہ تھی۔ کیسے ہو؟ ان کے ہونٹ کپ کپائے، آنکھیں بدستور اس پہ جمی تھیں۔ نوجوان نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ چند گھنٹے گزر چکے ہیں، چند گھنٹے رہ گئے ہیں، یہ 24 گھنٹے سے زیادہ مجھے حراست میں نہیں رکھ سکتے۔ اس کے آواز میں کوئی تاثر نہ تھا، آنکھوں میں البتہ بیزاری تھی۔ کیا تم نے مجھے پہچانا؟ پلیز، کیا ہم یہ فارمیلٹیز ختم کر سکتے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کبیرہ سعادان ہیں، ایک عرصے میں نگینہ خاتون کے ساتھ رہا ہوں اور انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں سب بتا دیا تھا، لیکن آلیان نے چہرہ شیشے کی دیوار کی طرف اٹھایا جس کے باہر پولیس افسران کھڑے تھے اور آواز بلند کی، لیکن کسی اور ملک میں اغوا ہو کے رہنا اور کسی جادوگر کی پرورش میں بڑا ہونا کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے تم لوگ مجھے اس کے اوپر حراست میں نہیں رکھ سکتے۔ پھر چہرہ واپس ان کی طرف موڑا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ میں جانتا ہوں آپ میری بایولوجیکل مدر ہیں اور میں آپ کے چہرے سے واقف ہوں، لیکن مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں محنت کر کے اپنا گزر بسر خود چلا سکتا ہوں۔ وہ جیسے اس کو سن نہیں رہی تھیں، بس اسے دیکھ رہی تھیں، آنکھوں سے اس کا ایک ایک نقش اپنے اندر جذب کر رہی تھیں۔ کیسے ہو؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ آلیان ایک لمحے کے لیے ٹھہرا، گردن میں گلٹی سے ابھر کے معدوم ہوئی۔ میں پولیس کے اس کارروائی کی وجہ نہیں جانتا۔ سنا ہے آپ کی کسی رشتہ دار نے مجھے اپنے بچے کے اغوا کے جرم میں پھنسانے کی کوشش کی ہے، شاید اسی لیے آپ کو بھی یہاں بلایا ہے تاکہ آپ میرے اوپر کچھ پریشر ڈال سکیں، حالانکہ کیسے ہو آلیان؟ وہ بولتے بولتے رک گیا، آنکھیں کبیرہ پہ جمی تھیں، آواز مدھم ہوئی۔ ٹھیک ہوں۔ شیشے کی دیوار کے پار کھڑے چنگیز نے بے اختیار ساتھ موجود مالا کی طرف دیکھا۔ وہ بھی آلیان کے بدلتے تاثرات پہ چونکی تھی، پھر اس کے چہرے پہ امید ابھر آئی، خوف سے لپٹی امید۔ کیا اس کے بعد تم کبھی مجھ سے ملنا چاہو گے؟ آنسو ان کی پلکوں پہ ٹھہرے تھے اور آلیان بس انہیں دیکھ رہا تھا۔ میرے اور آپ کے درمیان کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، میری یہاں ایک زندگی ہے، پڑھائی ہے، جاب ہے،
مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن مجھے تمہاری موجودگی چاہیے اپنی زندگی میں۔ کیا تم میرے لیے وقت نکال سکو گے؟ آنسو ان کے چہرے پہ پھسل رہے تھے، میک اپ کی تہیں ہلکی ہلکی پگھلنے لگیں۔ وہ بس انہیں دیکھتا رہا، وہ اس کے چہرے کو نہیں پڑھ پا رہی تھیں۔ تمہیں یہاں سے، آنکھوں سے اطراف میں دیکھا، پھر واپس آلیان کو۔ میں نکلوا لوں گی، میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا آلیان؟ کیا تم میری زندگی کا حصہ بننا چاہو گے؟ وہ آگے کو ہوئی، بہت امید سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ چپ رہا، البتہ ان کی آنکھوں سے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ میں تم سے زیادہ کچھ نہیں مانگوں گی، جانتی ہوں تمہاری ایک زندگی ہے، جیسے انایا کی ایک زندگی ہے، جیسے ہر شخص کی اپنی زندگی میں مصروف ہے، لیکن کیا مہینے میں ایک دفعہ میں اور تم کہیں بیٹھ کے ایک اچھا سا ڈنر کر سکیں گے؟ کیا کبھی میں تمہارا ہاتھ پکڑ سکوں گی؟ کبھی میرا دل گھبرائے تو میں تمہیں کال کر سکوں گی؟ آلیان خاموش بیٹھا رہا، البتہ اس کی گردن میں بار بار تھوک نگلنے سے گلٹی ابھر کے معدوم ہوتی تھی۔ شیشے کے پار کھڑی مالا کو وہم سا ہوا کہ آلیان کی آنکھیں بھیگی ہیں۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گی، صرف تمہاری زندگی کے چند لمحے۔ کیا تم اتنا کر سکو گے میرے لیے؟ سامنے بیٹھا نوجوان ان کا بیٹا تھا، اور اگر وہ اپنی زندگی ان کے ساتھ شیئر کرنا شروع ہو جائے تو شاید ان کو ہر چیز مل جائے، ان کی زندگی میں خوشی واپس آ جائے۔ پھر کسی کی ہنستی مسکراتی زندگی دیکھ کے انہیں حسد محسوس نہیں ہوگا، پھر شاید وہ کسی جادوگر کی چوکھٹ پہ نہیں جائیں گی، پھر شاید وہ کسی کی زندگی کو آگ لگانے کی خواہش نہیں کریں گی، کیونکہ ان کی خواہش جنت ان کے سامنے تھی۔ آلیان نے دھیرے سے سر کو خم دیا، البتہ بولا کچھ نہیں۔ کبیرہ بیگم کی بھیگی آنکھیں ہلکی سی مسکرائیں۔ میں نے کہا نا، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گی۔ تمہاری ماں آ گئی ہے اور وہ تمہارے لیے سب کچھ کر سکتی ہے۔ اور انہوں نے گہری سانس لی۔ مالا سے بھی میری بات ہو گئی ہے، وہ تمہارے اوپر کوئی مقدمہ، کوئی چارج شیٹ دائر نہیں کرے گی۔ تمہیں کوئی اعتراف کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر تم صرف اس کے بچے کے بارے میں کچھ بتا دو، کیونکہ وہ بھی ایک ماں ہے اور میں اس کا غم سمجھ سکتی ہوں، تو ہم سب ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ آلیان اسی طرح انہیں دیکھے گیا۔ کیا تم اپنی ماں کے لیے اتنا کر سکتے ہو؟ آنسو ان کی آنکھوں سے گر رہے تھے اور وہ دونوں مٹھیاں باہم پھنسائے بیٹھی تھیں۔ آلیان نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلایا۔ اوکے۔ اس کی آواز دھیمی تھی، نگاہیں ان کی آنکھوں پہ جمی تھیں۔ کیا صرف اس جگہ کا نام بتا سکتے ہو جہاں وہ بچہ ہے آلیان؟ آلیان نے پھر سے اسبات میں سر ہلایا اور چہرہ جھکا لیا۔ کیا تم اس کاغذ پر لکھ سکتے ہو؟ انہوں نے آلیان کے سامنے رکھے کاغذ قلم کی طرف اشارہ کیا۔ آلیان نے چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھوں میں پانی تھا۔ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا ہم ایک فیملی بن جائیں گے؟ اس کی آواز گیلی تھی۔ آف کورس میرے بیٹے، ہم ایک فیملی بن جائیں گے۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرائے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کے اس کے گلے سے ہی لگا لیں۔ اوکے۔ وہ کھنکارا چہرہ ان کے قریب کیا۔ مالا کا بیٹا۔ مالا اور چنگیز دونوں کا جیسے سانس رک گیا۔ جہنم میں ہے۔ سارے میں سناٹا چھا گیا۔ کم آن کبیرہ سادان، آلیان ایک دم سر پیچھے پھینک کر ہنسا۔ آپ کو لگا مجھے آپ کی فیملی بننے میں دلچسپی ہے؟ ایکسکیوز می۔ وہ ابھی تک ہنستا چلا جا رہا تھا۔ کبیرہ بیگم کے آنسو بھی چہرے کے رک گئے، شوق اور صدمے سے۔ آپ نے کیسے سوچا کہ آپ کی یہ ایموشنل بلیک میلنگ میرے اوپر اثر کر جائے گی؟ جس مٹی سے میں بناؤں وہاں پہ اس کا کوئی چانس نہیں ہے۔ وہ بدقت ہنسی روک کے سیدھا ہوا اور چہرہ اٹھا کے شیشے کی دیوار کو دیکھا۔ I got you for a second۔ اس نے ایک آنکھ دبائی اور بآواز بلند کہا۔ وہ شیشے کے پار کھڑے چنگیز اور مالا سے مخاطب تھا۔ چنگیز بد مزہ ہو کے پیچھے ہوا اور کشمالا کے کندھے ڈھلک گئے، چہرے کی جوت بجھ گئی۔ وہ آلیان کی ان کی آنکھوں کو پہچانتی تھی، چینجلنگ والی آنکھیں جن کو کئی برس سے وہ اپنے خوابوں میں دیکھتی آئی تھی۔ میرا خیال تھا وہ اپنی ماں کو بتا دے گا۔ یہ کچھ نہیں بتائے گا۔ چنگیز نے کلاہی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ صبح ہمیں اس کو ریلیز کرنا ہوگا، تب تک اگر آپ کے ترکش میں کوئی تیر بچا ہے تو اس کو آزما لیں، اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ وہ جیسے اب اس ساری کارروائی سے بیزار ہو چکا تھا۔
مالا نے شکستگی سے سر ہلا دیا، اس کا ترکش خالی تھا۔ ماہر کو ایک میٹنگ کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن سے جانا پڑ گیا۔ جب وہ واپس آئے تو وہ اسٹیشن کے سامنے بنے پارک کے بینچ پر بیٹھی تھی۔ تاریکی دھیرے دھیرے اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ اسٹریٹ پولز کی بتیاں روشن ہونے لگی تھیں۔ اس نے ایک کافی کارٹ سے کافی کے 2 کپ لیے اور مالا کی طرف چلا آیا۔ بینچ پر اس کے ساتھ بیٹھا تو وہ چونکی ایسے جیسے کسی گہری نیند سے جاگی ہو اور دماغ ابھی تک شل ہو۔ کافی، ماہر نے کپ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ پولیس اسٹیشن کی ڈرپ کافی سے بہتر ہوگی۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ اسے یاد آیا 2 ماہ پہلے جب وہ اس کے ساتھ پہلی دفعہ پولیس اسٹیشن آئی تھی، تب ان دونوں کے درمیان کتنے فاصلے تھے۔ تب کا ماہر فرید آج والے ماہر فرید سے مختلف تھا، یا شاید وہ بدل گئی تھی، یا شاید وقت بدل گیا تھا۔ بینچ ایک درخت تلے تھا۔ اس کی اوپری شاخوں پر کوئی پرندہ بیٹھا چونچ رگڑ رہا تھا، جس کے باعث پتوں میں بار بار جھنجھناہٹ پیدا ہوتی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے بینچ پر ساتھ ساتھ بیٹھے سامنے پھیلی گھاس اور اس کے پار بنی سڑک کو دیکھے گئے۔ زن سے گزرتی گاڑیاں ان کے اور پولیس اسٹیشن کے درمیان ایک لمحے کے لیے حائل ہو جاتی اور پھر منظر صاف ہو جاتا۔ کیا معلوم وہ اب تک بدر کو مار چکا ہو۔ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا۔ وہ ان 6 مگ کو ہاتھوں میں پکڑے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ان گزشتہ چند ہفتوں میں یہ دوسری دفعہ تھا جب اس نے مالا کی آواز میں بدر کے بارے میں بات کرتے ہوئے مایوسی دیکھی تھی۔ ہم اسے ڈھونڈ لیں گے مالا۔ لیکن کشمالہ مبین نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ اس نے ہمیں کبھی بھی ہمیں پروف آف لائف نہیں دیا۔ چند ماہ پہلے بدر واقعی استنبول میں آیا تھا۔ ہم نے ایئرپورٹ کی فوٹیج میں دیکھا تھا۔ لیکن کیا اس کے بعد وہ اسی شہر میں رہا؟ کیا عالیان نے اس کا ٹھیک سے خیال رکھا؟ اگر وہ زندہ ہوتا تو عالیان مجھے اس کی تصویر یا ویڈیو ضرور دکھاتا۔ آج کل اغواکار ایسے کام نہیں کرتے، کیونکہ تصویر یا ویڈیو میں پیچھے موجود بیک گراؤنڈ سے کوئی بھی کلیو لے کر ان کو ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ مگر کشمالہ نے سر جھٹکا۔ کیا پتا اس کے ہاتھوں سے میرے بیٹے کی زندگی چلی گئی ہو، جان بوجھ کے بھی نہیں تو غلطی سے، اور وہ میرے اوپر لیوریج قائم رکھنے کے لیے مجھے بتا نہ رہا ہو۔ یا کیا معلوم اس نے بدر کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا ہو جس کے لیے نگینہ بیگم بچوں کو اغوا کیا کرتی تھیں۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی اور وہ بدقت بول پا رہی تھی۔ ہم شاید کبھی نہ جان سکیں کہ نگینہ بیگم بچے کی اغوا کرتی تھیں۔ کیا ہلال نے تمہیں کبھی نہیں بتایا؟ مالا نے چہرے موڑ کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ ماہر نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ بس اتنا بتایا تھا کہ وہ انہیں جادو سیکھنے کے لیے مجبور کرتی تھیں، اس سے زیادہ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ صرف اس مقصد کے لیے نگینہ بیگم بچے اغوا نہیں کرتی تھی، اس کا کوئی اور بھی مقصد تھا۔ ماہر کا ذہن لائبریری کی جانب چلا گیا۔ وہاں ہلال بھی جاتی تھی۔ کیا وہ عالیان سے ملی تھی؟ اگر ہاں تو اس نے ماہر کو کیوں نہیں بتایا؟ ہلال وہ مہمہ تھی جسے شاید وہ تمام عمر نہیں سمجھ پائے گا۔ تم بھی سارا وقت خاموش رہے۔ مالا کی آواز پہ وہ چونکا۔ وہ اسے شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے کچھ پوچھ سکتے تھے اپنا چارم استعمال کر کے، یا جیسے تم اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں گھس جاتے ہو۔ مجھے لگا شاید تم اپنی کوئی تکنیک اس پہ بھی استعمال کرو گے۔ لیکن تم، مالا نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا، تم نے اس کو کچھ بھی بتانے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ ماہر مسکرا دیا، ہلکے سے کندھے اچکائے۔ تم، چنگیز اور کبیرہ بیگم اس سے وہ کہلوانے کی کوشش کر رہے تھے جو وہ نہیں بتانا چاہتا تھا، اور تم؟ میں وہ سن رہا تھا جو وہ بتا رہا تھا۔ مالا کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ کافی پیو۔ وہ چند لمحے ناسمجھی سے اسے دیکھے گئی، پھر کپ چہرے تک لے گئی، لیکن دل نہیں چاہا۔ دل کسی چیز کے لیے نہیں جا رہا تھا۔ اس نے کپ نیچے کر دیا۔ کیا معلوم میں غلط ہوں اور باقی ساری دنیا ٹھیک کہتی ہو مالک صاحب، شاید وہ سب ٹھیک کہتے ہوں۔ ہم اسے ڈھونڈ لیں گے مالا۔ وہ رکا۔ اگر وہ زندہ ہوا تو ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، اور اگر وہ زندہ نہ ہوا؟ کشمالہ نے بے اختیار تڑپ کے اسے دیکھا۔ اپنے منہ سے یہ کہنا آسان تھا، کسی کے منہ سے سننا بہت مشکل۔ اگر وہ زندہ نہ ہوا تو بھی ہم اس کا سراغ حاصل کر لیں گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ مالا نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ سر آسبات میں ہلایا۔ چند لمحے اسی طرح خاموشی سے گزر گئے، سوائے اس پرندے کی چونچ کی آواز کے جو مسلسل لکڑی پر کچھ رگڑ رہا تھا۔ کیا بدر کے ملنے کے بعد تم واپس چلی جاؤ گی؟
माला ने चेहरा मोड़ के उसकी तरफ नहीं देखा। वो पुलिस स्टेशन को जगमगाती इमारतों को देखे गई। अंधेरा गहरा होने के बायस उसकी सारी बत्तियां जल उठी थीं। चंगेज़ के दफ्तर की खिड़की भी रोशन थी, अलबत्ता इस जाविये से वो अंदर बैठे अफसरान को नहीं देख सकती थी। मैं वापस जाने के लिए ही आई थी। लेकिन तुम रुक भी तो सकती हो। माला ने बेख्तियार चेहरा मोड़ के उसे देखा। वो उसको इसी तरह देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत से सवाल थे जिन्हें वो ज़ुबान पे नहीं ला पा रहा था। मेरे पास यहाँ रहने के लिए कोई वजह नहीं है माहिर, और वहाँ मेरी पूरी ज़िंदगी है। मैंने बहुत मेहनत से वो ज़िंदगी बनाई है। फिर मुझे अपने बेटे का सोचना है, अपनी फैमिली का सोचना है। मैं यूँ ही अचानक से रीलोकेशन के फ़ैसले नहीं कर सकती, और फिर मैं इस शहर में क्या करूँगी। वह बेंच पर उसकी तरफ पूरी घूमी संजीदगी से कहने लगी, जो बात थी वो सामने हो जाए तो बेहतर है। यहाँ मेरी कोई शनाख्त नहीं है, मेरे पास वीज़ा नहीं है। चलो मेरा वर्क वीज़ा लग जाए, तब भी यहाँ हर चीज़ मुझे नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। ये मत कहना कि बेकरी की वजह से मैं एकदम स्टेबल हो जाऊँगी। वह बेकरी मैं वैसे भी बीरबल को वापस कर दूँगी। वो बोलती गई और वो सुने गया। मैंने जो करना है अपनी फील्ड में रहते हुए अपने लिए करना है। जैसे मेरी फ़ोटोग्राफ़ी, मेरे क्लाइंट्स, वहाँ पे मेरा एक सेटअप है। यहाँ पर मुझे नए सिरे से हर चीज़ शुरू करनी पड़ेगी। घर, हेल्थ इंश्योरेंस, गाड़ी, क्लाइंट्स, बिज़नेस लाइसेंस, मार्केटिंग, सब कुछ स्केच से शुरू करना पड़ेगा। और मैं पहले ही इस फेज़ से गुजर चुकी हूँ। मैंने तिनका तिनका जोड़ के अपनी ज़िंदगी तनहा वहाँ खड़ी की थी। मैं दोबारा इसी फेज़ से नहीं गुजर सकती जब मुझे फिर से एक एक तिनका जोड़ना पड़े। तुम क्यों समझती हो कि तुम्हें सब कुछ तन्हा करना पड़ेगा? परिंदे की चोंच एकदम ठहर गई। सारी आवाज़ें जैसे खामोश हो गईं। वो बस उसको देख के रह गई। जानता हूँ कि तुमने हर चीज़ अकेले की है, लेकिन हमेशा अकेले ही करनी होगी। ये क्यों फ़र्ज़ कर लिया है तुमने? पुलिस स्टेशन की बत्तियाँ जैसे एकदम तेज़ हो गई थीं, या शायद गुजरते ट्रैफिक की हेडलाइट्स थीं। उसे लगा यक पार्क में बहुत सी रोशनी उतर आई है, या शायद वो माहिर की भूरी आंखों की चमक थी। वो बस उसे देख के रह गई। तुम अपनी ज़िंदगी का हर फैसला ये सोचकर कर लेती हो कि तुम्हें ये तनहा करना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक हाइपर इंडिपेंडेंट औरत हो, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हालात ने तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी। तुम अकेली थी, तुम्हारी शादी टूटी थी, तुम्हें दुनिया के किसी मर्द पे एतबार नहीं था, और तुम बहुत ट्रॉमा से गुजर रही थी। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था, लेकिन अब तुम तन्हा नहीं हो। अब वो फेज़ गुजर गया। ज़िंदगी 4-5 साल पहले वैनकूवर की सर्दी में मुंजमद नहीं रही। ज़िंदगी आगे बढ़ गई है। तुम बहुत सी चीज़ों से गुजर आई हो। तुम वह इंसान नहीं हो जो 5 साल पहले थी, ना तुम वो इंसान हो जो 1 साल पहले थी। हर इंसान वक्त के साथ साथ बदलता है। मैं भी वो नहीं हूँ जो चंद माह या चंद साल पहले था। हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है और उसे बहुत कुछ सीखा है। वो बोल रहा था और वो बस उसको सुन रही थी। एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये कि अपनी ज़िंदगी का हर फैसला ये सोच के नहीं लेते कि हमें ये सब अकेले करना पड़ेगा। माहिर का चेहरा, रोशन चेहरा धुंधला पड़ता जा रहा था। माला ने पलकें झपकी, आंसू टूट के गालों पे गिरे। क्या तुम एक लम्हे के लिए भी ये सोच सकती हो कि तुम्हें कुछ भी अकेला नहीं करना पड़ेगा? मैं तुम्हारे साथ हूँगा। क्या तब तुम्हारे लिए ये फैसला आसान होगा? वह मज़ीद उसका चेहरा नहीं देख सकती थी। उसने रुख मोड़ लिया। वह अब वापस पुलिस स्टेशन को देख रही थी, जिसकी दीवारों के अंदर एक जादूगर कैद था। अभी मैं कोई फ़ैसला लेने की कंडीशन में हूँ क्या? अभी के बाद नहीं कर रहा। कहा ना, हम बदर को ढूंढ लेंगे, लेकिन उसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम वापस जाने या ना जाने का फ़ैसला ये सोच के मत करो कि तुम तन्हा होगी। मैं पहले भी तुम्हारे साथ था और अब भी तुम्हारे साथ हूँ। पत्थर पे लकीर खींच के बता चुका हूँ। माला ने चेहरा मोड़ के उसे नहीं देखा, अलबत्ता खिड़कियों से वो देख सकती थी कि एक खाकी कोट वाला मर्द अपनी जगह से उठ रहा था। फिर वो एक ट्रैश कैन तक गया और कप उसमें गिरा दिया। वो जानती थी कि उसने आधा कप भी नहीं पिया होगा। उसके कॉफ़ी स्नोब दिमाग को उस तरह की कॉफ़ी हरगिज़ गवारा नहीं थी। वो उसे बहुत ठीक से समझने लगी थी, या शायद वो उसको अब तक नहीं समझती थी। वो वापस उसके करीब आ रहा था, उसके ऐन सामने, यहाँ तक कि उसके पीछे पुलिस स्टेशन का मंजर ब्लॉक्ड हो गया। माला ने चेहरा उठा के उसे देखा। वो जवाब मांगने नहीं आया था, वो उसे घर चलने के लिए कह रहा था। वो सारी रात पुलिस स्टेशन में नहीं गुजार सकते थे। माला उस रात नहीं सोई। वो बालकनी में कंबल लिए सर्दी में बैठी रही। जानती थी कि दूसरी जानिब वो भी बैठा है। कुछ देर बाद वो उसे कुछ पूछ लेता था। कभी वो जवाब देती, कभी खामोश रहती। आंसू बार बार उबल के आ रहे थे।
کبھی کبھی وہ چنگیز اور ساری پولیس کی شان میں غصے سے کچھ بولنے لگ جاتی، تب وہ تسلی سے سنتا اور جواب میں بس اتنا کہتا، پولیس والوں کو کسی سے کچھ اگلوانا نہیں آتا مالا۔ تمہیں آتا ہے، بولے تو تم بھی ایک لفظ نہیں تھے۔ دیوار کے پار خاموشی چھا گئی۔ میں اور کیا کرتا؟ کچھ نہیں۔ وہ مزید کچھ نہیں بولی۔ درمیان میں کسی پل اسے اونگ آ گئی، جیسے بہت رونے کے بعد آتی ہے۔ اس کی آنکھ خون کی مسلسل بیل سے کھلی، ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ ماہر کال کر رہا تھا۔ وہ اب ہمسائے میں موجود بیلکنی میں نہیں تھا۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی اور وہ نیچے لابی میں اس کا منتظر تھا۔ آلیان کی رہائی کا وقت آ گیا تھا۔ اگر انہوں نے آلیان سے بات کرنی تھی تو ان کے پاس ایک آخری موقع تھا۔ ٹریفک کے باعث انہیں دیر ہو گئی۔ جب تک وہ دونوں پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئے، آلیان کی رہائی کا پروانہ جاری ہو چکا تھا۔ داخلی راہداری کے بائیں طرف ایک ہال سا بنا تھا۔ ماہر اس طرف مڑ گیا تو وہ اس کے پیچھے آئی۔ وہاں جالی دار ونڈو تھی جس کے سوراخ میں سے ایک آفیسر ایک ٹرے آگے کو دھکیل رہا تھا۔ سامنے کھڑے آلیان نے ٹرے اپنی طرف کھینچی، اس پر رکھی گھڑی کلاہی پر پہنی، والیٹ جیب میں ڈالا، اسٹرا دوسری جیب میں، پھر لیپ ٹاپ اٹھا کے پلٹا ہوا تو دیکھا، ان دونوں کو دیکھا، بے اختیار مسکرا دیا۔ مسٹر اینڈ مسز اسمتھ، آ گئے آپ لوگ۔ اس کی آنکھیں اسی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ دونوں اس کے عین سامنے رکے۔ اس نے باری باری ان کے چہرے دیکھے جو شدید سنجیدہ دکھائی دیتے تھے۔ قانون کے مطابق پولیس مجھے مزید قید نہیں رکھ سکتی تھی۔ اگر آپ دونوں کو برا نہ لگے تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ کل میرا ٹیسٹ ہے۔ کیسے انسان ہو تم؟ وہ مزید ضبط نہیں کر سکتی تھی۔ تمہیں ایک ماں پہ ترس نہیں آتا؟ نہ اپنی ماں پہ آیا نہ تم پہ آئے گا۔ جب میرا اس کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو میں ترس کس پہ کھاؤں؟ پھر اس نے ماہر کو دیکھا اور اسی طرح مسکرایا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا تعاقب کروائیں گے اور اپنے بندے میرے پیچھے لگائیں گے کہ شاید میں آپ کو اس جگہ لے جاؤں جہاں میں نے اس بچے کو رکھا ہوا ہے تو آپ غلط ہیں۔ میں یہاں سے سیدھا لائبریری جا رہا ہوں۔ مجھے وہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے، اس لیے کوشش کیجیے گا کہ اپنے تعاقب کاروں کو میرے پیچھے مت بھیجیں۔ اگر مجھے معلوم ہوا کہ کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے تو میں آپ لوگوں پہ ہیراسمنٹ کا دعویٰ بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے اپنے رائٹس معلوم ہیں۔ اس کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی چہرے سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ سے گزر کے وہ باہر نکل گیا۔ مالا بے اختیار اس کے پیچھے گئی۔ مالا! ماہر نے اسے پکارا لیکن وہ کچھ نہیں سن رہی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے پہنچا تھا جب وہ اس کے عین پیچھے آ کے رکی۔ اب ہم پولیس اسٹیشن میں نہیں کھڑے۔ تم صرف مجھے اتنا بتا سکتے ہو کہ وہ زندہ ہے یا نہیں؟ سڑک کے دہانے کھڑا نوجوان جادوگر تسلی سے اس کی طرف پلٹا۔ میں نے کوئی وائر نہیں پہن رکھی، نہ میں تمہاری ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ وہ امید اور خوف کے درمیان اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز مجھے بتا دو اتنا کہ کیا وہ زندہ ہے؟ آلیان چند لمحے مسکرا کے اسے دیکھتا رہا، پھر آسپاس میں گردن کو خم دیا۔ پھر اس نے ماہر کی طرف دیکھا جو قریب پہنچ چکا تھا اور جیسے نگاہوں میں اجازت چاہی۔ میں جاؤں؟ صرف ایک بات۔ آلیان ٹیکسی کو پکارتے پکارتے ٹھہر گیا۔ کیل؟ آلیان نے سواری آبرو اٹھائی۔ میں اپنی سمودی میں کیل ڈالتا ہوں۔ بیربل نے اپنی ریسیپی میں اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ نوٹڈ۔ آلیان نے مسکرا کے 2 انگلیاں ماتھے تک لے جا کر سلام کیا اور پلٹ گیا۔ تیز قدموں سے چلتا وہ ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف جا رہا تھا، آزاد، بے پرواہ۔ اس لمحے کشمالہ کا دل چاہا کہ کوئی گاڑی تیزی سے آئے اور اسے روند کے نکل جائے، لیکن وہ ایسی خواہش نہیں کر سکتی تھی۔ اس صورت میں وہ یہ کبھی نہیں جان پائیں گے کہ اس کا بیٹا کہاں تھا۔ وہ تب تک وہاں کھڑی رہی جب تک آلیان ٹیکسی میں بیٹھ نہیں گیا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے ہاتھ باہر نکال کے اسے الوداع انداز میں ہلایا تھا۔ مالا نے مٹھیاں اتنی زور سے بھینچ رہیں کہ ناخن ہتھیلی میں پیوست ہو گئے۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بیٹے کا اغوا کار اس کے سامنے جا رہا تھا، اپنی زندگی جاری رکھنے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے جانے دو، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، اور بدر کو بھی، وہ دھیرے سے اس کے ساتھ بولا تھا۔ مالا نے سر جھکا دیا۔ وہ اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ساری دنیا سے خفا تھی۔ چپ چاپ وہ کار کی طرف بڑھ گئی۔ آج اس نے ماہر سے بس پہ جانے کی ضد نہیں کی تھی۔ اسے بس گھر جانا تھا اور بہت سارا رونا تھا۔
آلیان نے ٹیکسی ڈرائیور کو مطلوبہ لوکیشن سمجھا دی اور ٹیکسی آگے بڑھ گئی تو اس نے احتیاط سے پیچھے دیکھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے کوئی کار اس کے تعاقب میں دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن اگر پولیس یا ماہر کے بندے اس کا تعاقب کر رہے تھے تو وہ اتنی آسانی سے نمایاں نہیں ہوں گے۔ اس نے ڈرائیور کو اسی علاقے کے چند چکر کاٹنے کے لیے کہا، اس کے بعد وہ ٹیکسی بدل لے گا۔ پھر موبائل کی اسکرین روشن کی۔ بیٹری کم رہ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا اب اس کی تمام کال ریکارڈز موجود ہوں گی، لیکن اس کو پولیس سے نمٹنے کے سارے طریقے آتے تھے۔ سیٹ بیلٹ پہن لیں، مسلسل ہوتی ٹو ٹو پہ ڈرائیور نے اکتا کے کہا۔ آلیان نے کھینچ کے سیٹ بیلٹ نکالی اور بکل میں اڑائی، لیکن وہ لگی نہیں، واپس کھنچ گئی۔ اس نے زور سے اسے دوبارہ کھینچا اور بکل میں پیوست کرنا چاہا۔ تمہاری سیٹ بیلٹ خراب ہے، اکتا کے کہا۔ ڈرائیور نے جواباً بڑبڑا کے کار آہستہ کی اور پیچھے مڑا۔ میں لگا دیتا ہوں، 1 منٹ۔ ڈرائیور بازو لمبا کر کے اس کی طرف جھکا۔ آلیان نے دونوں ہاتھ پیچھے کر دیے۔ ڈرائیور نے سیٹ بیلٹ کا سر پکڑا اور اسے مزید کھینچا۔ آلیان سر جھکائی بکل کو دیکھ رہا تھا۔ 1 منٹ، تمہارے بکل کے اندر تو… اس نے ٹوٹے بکل کو دیکھ کے چونک کے چہرہ اٹھایا۔ اسی پل ڈرائیور نے ہاتھ میں پکڑی سرنج زور سے اس کی ران میں گھونپ دی۔ آلیان نے تیزی سے اس کے بازو میں ناخن پیوست کی، اسے اپنے اوپر سے دھکیلنا چاہا، لیکن انجیکشن میں موجود کیمیکل کا اثر بہت تیز تھا۔ چند لمحے میں اس کے ہاتھ بے جان ہو گئے۔ وہ حرکت نہ کر سکا، صرف ایک لفظ اس کی زبان پہ اٹک گیا، زیاد۔ اس کا ذہن کسی دور تاریک وادی میں تھا، جیسے وہ کسی سیاہ سمندر کے وسط میں ڈوبے ہوئے جہاز کا کوئی تختہ ہو جو آہستہ آہستہ پانی کی سطح پہ ابھر رہا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ ہر طرف سیاہی تھی، جو کچھ طرح سا تھا جو چہرے سے ٹکرا رہا تھا۔ آلیان نے پلکیں جھپکائیں۔ اس کے چہرے پہ شاید کوئی سیاہ بوری نما کپڑا تھا جو اس کی جلد سے مسلسل رگڑ کھا رہا تھا۔ اس کپڑے کے ننھے ننھے سوراخوں سے اسے ایک دھندلا سا منظر دکھائی دے رہا تھا، سرمئی دیواریں، ارد گرد ٹہلتے لوگ۔ آلیان نے چہرہ دائیں بائیں جھٹکا۔ قدموں کے قریب آنے کی آواز آئی۔ کسی نے گردن پر بندھی رسی کی گرہ کھولی، جیسے اس کی گردن کسی توق سے آزاد ہوئی۔ کسی اور نے کھینچ کے وہ کپڑا چہرے سے اوپر کھینچا۔ وہ اس کی جلد سے رگڑ کھاتا اترا تو اس کے منہ سے سسکاری نکلی۔ اس نے بیزاری سے پلکیں جھپکائیں۔ ایک دم سے تیز روشنی کے باعث آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ اس کی بصارت ماحول کی روشنی کے لحاظ سے ایڈجسٹ ہوئی تو اس نے دیکھا سامنے خالی کرسی رکھی تھی۔ وہ خود ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے پیر اور ہاتھ وائر سے بندھے تھے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، جس حد تک گردن موڑ سکتی تھی۔ یقیناً اس کے پیچھے اسلحہ لیے چند افراد کھڑے تھے۔ اس نے چہرہ واپس خالی کرسی کی طرف موڑا۔ اب وہ خالی نہیں تھا، کوئی تھا جو اس پر بیٹھ رہا تھا۔ نوجوان جادوگر بے اختیار مسکرا دیا، پھونک مار کے آنکھوں پر بال ہٹائے، پھر سر کو جھٹکا۔ ماتھے کے بال مزید ایک طرف ہوئے۔ اب اس کی بصارت مکمل صاف تھی اور وہ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ سکتا تھا۔ میرا خیال تھا مجھے اغوا کرنے کی غلطی زیاد کرے گا، لیکن آپ بھی پیچھے نہیں رہے ماہر بے۔ خاکی کوٹ والا ماہر فرید اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، یوں کہ کوہنی کرسی کے ہتھ پر رکھے، 2 انگلیاں گال تلے ٹھہری تھیں۔ وہ بہت اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پانی مل سکتا ہے، میں کافی ڈی ہائیڈریٹڈ محسوس کر رہا ہوں، آلیان نے کہتے ہوئے کوہنی کے اندر والی طرف اپنی پہلو سے رگڑی۔ ماہر نے پیچھے کسی کو اشارہ کیا۔ جب تک اس کا پانی آیا وہ دائیں بائیں گردن گھما کے اطراف کا جائزہ لے چکا تھا۔ یہ سرمئی دیواروں والا کوئی کاٹ کباڑ سے لیس کمرہ تھا، جیسے کسی فیکٹری کا ویئر ہاؤس ہو۔ ایک شخص نے اسٹرا والی بوتل اس کے سامنے کی۔ اس نے ہونٹوں میں اسٹرا رکھ کے 2 گھونٹ بھرے، پھر چہرہ پیچھے کیا، ناپسندیدگی سے پلاسٹک کے اسٹرا کو دیکھا اور پھر واپس ماہر کو۔ جی بتائیے ماہر بے، آگے کیا ہوگا؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ ماہر اسی خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ جب چند لمحے یوں ہی گزر گئے تو آلیان نے سمجھ کر سر ہلایا۔ آپ کی وجہ سے میرا ایگزام رہ گیا۔ چلیں کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ اس نے نگاہیں دائیں بائیں گھمائیں۔ یہ یقیناً آپ کی کسی انڈر کنسٹرکشن سائٹ کا ایک کمرہ ہے۔ آپ کوئی گینگسٹر یا مافیا باس نہیں ہے جو آپ کے ڈسپوزل پہ ایسے گمنام میں مارتے ہوں۔ زیادہ دیر آپ مجھے یہاں رکھ نہیں سکتے کیونکہ آپ قانوناً کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں، مالا کے لیے۔ اس کی مسکراہٹ معنی خیز ہو گئی۔ آپ نے آج قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اچھی تبدیلی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ماہر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اسی دلچسپی سے اسے دیکھے گیا۔
اب آپ مجھے یہ کہیں گے کہ آپ کے یہ مینینس میرے اوپر ٹارچر کریں گے، میرے ناخن اکھاڑیں گے یا مجھے مارے پیٹیں گے یا پانی میں مجھے ڈبکیاں دیں گے، اور اس ٹارچر سے گھبرا کے میں آپ کو بدر کی لوکیشن بتا دوں گا۔ آپ کا پلان اچھا ہے، لیکن اس میں 2 مسئلے ہیں۔ پہلی بات، وہ ایسی ڈھیٹ مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا، میں ہر قسم کا ٹارچر برداشت کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ کی طرح میں ناز و نعم میں نہیں پلا، نہ ہی ایک شاندار لائف کا عادی ہوں۔ میں گلیوں میں بڑا ہوا ہوں اور میں نے بہت بھوک اور کمپسری کے حالات دیکھے ہیں۔ میں لکڑ ہضم پتھر ہضم ہوں، بہت محنت سے میں نے یہ زندگی بنائی ہے، اس لیے آپ کے ٹارچر سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو پڑے گا۔ اس کی مسکراہٹ مزید ہوئی۔ آپ کوئی مافیا باس نہیں ہے جو بے رحمی سے کسی دوسرے انسان کے اوپر ہوتا ظلم دیکھ سکیں۔ آپ کا ضمیر آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے اول تو آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، دوسرا آپ فلموں کی طرح مجھے گھٹنے میں گولی مار سکتے ہیں اور مجھے جسمانی تکلیف دے کر چند لمحے مجھ سے اگلوانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اگر میرا خون زیادہ بہہ گیا اور میں مرنے کے قریب ہوا تو آپ کے ہاتھ پیر پھول جائیں گے اور آپ خود مجھے اسپتال بھیج دیں گے، اور میں ہوش میں آتے ہی پولیس کے پاس چلا جاؤں گا۔ آپ مشکل میں پڑ جائیں گے کیونکہ آپ اس ملک میں فارنر ہیں، اس لیے آپ جو بھی کریں سوچ سمجھ کے کرنا، کیونکہ مجھے اغوا کر کے آپ ایک جرم تو کر ہی چکے ہیں۔ ماہر انہی نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر گہری سانس لی۔ پولیس اسٹیشن میں میں نے تم سے کوئی بات نہیں کی کیونکہ میں تم سے اس طرح 1 on 1 بات کرنا چاہتا تھا۔ اچھا ہاں، سمجھ گیا۔ آریان نے سمجھ کے سر ہلایا۔ آپ مجھے ٹارچر نہیں کریں گے، پہلے آپ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے، میرے کسی راز کو منظر عام پہ لانے کی دھمکی دیں گے جس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا میرے کسی قریبی شخص کی جان لینے کی دھمکی دیں گے، اس سے بھی مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرے قریب کوئی ہے ہی نہیں، نہ میری زندگی میں کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی محبت، نہ کوئی انسان۔ میں اپنی ایسی کوئی کمزوری رکھتا ہی نہیں ہوں جو میری لائبلٹی بنے۔ آپ میری کسی کمزوری، کسی محبت یا کسی ذاتی مفاد سے واقف ہی نہیں ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، اس لیے میں پہلے سے بتا دوں یہ طریقہ میرے اوپر کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ریلیکس کڈ، میں نہ تمہیں ٹارچر کروں گا نہ ہی بلیک میل، میں تم سے صرف ایک دفعہ پوچھوں گا، وہ بچہ کہاں ہے؟ آلیان مسکرا دیا، آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ وہ جہاں بھی ہے آپ اسے نہیں ڈھونڈ سکتے، وقت آنے پہ وہ خود ہی اپنی ماں کے پاس پہنچ جائے گا، آپ درمیان میں کیوں پڑتے ہیں؟ تھوڑا اور پانی مل سکتا ہے؟ کہنے کے بعد آلیان نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا، نہ ہی ماہر نے اس دفعہ کسی کو پانی لانے کا حکم دیا۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ خیر، مجھے ڈی ہائیڈریٹڈ رکھ کے آپ مجھ سے کچھ اگلوا نہیں سکتے۔ پولیس اسٹیشن میں ہر شخص تم سے کچھ اگلوانے کی کوشش کر رہا تھا، صرف میں تھا جو تمہیں سن رہا تھا۔ کرسی پہ بندھا آلیان گردن سیدھی اٹھائی اسی مسکراہٹ سے اسے دیکھے گیا۔ تمہیں لگتا ہے آلیان کہ تم سے کوئی کچھ اگلوا نہیں سکا، لیکن مجھے جو چاہیے تھا وہ تم نے مجھے اپنے منہ سے بتا دیا۔ آلیان نے سوالیہ آبرو اٹھایا۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز انفارمیشن ہوتی ہے، تم نے مجھے خود ہی وہ انفارمیشن دے دی جس کی مجھے تلاش تھی۔ ویری انٹرسٹنگ، مثلاً میری سمودی کی ریسیپی۔ آلیان دھیرے سے ہنس دیا۔ اگر آپ کے نارسسٹ ذہن کو لگتے کہ میں آپ سے یا بیربل سے متاثر ہو کے آپ کو سٹاک کرتا ہوں یا آپ کے لائف سٹائل کو، ماہر نے ہاتھ اٹھا دیا، اس کی بولتی زبان خاموش ہو گئی۔ مجھ سے متاثر ہونے والا شخص میرے لائف سٹائل کو صرف سٹاک کر سکتا ہے، لیکن صرف ایک شخص ہے جو اس سمودی کو بنا کے پینے کی زحمت کرے گا۔ ماہر نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور قدرے آگے کو جھکا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی میز نہیں تھی، صرف خلا تھا اور خاموشی۔ ایسا شخص جو میرے جیسا ہو، یعنی ہیلتھ فریک۔ آلیان کی آبرو ناز سمجھی سے کٹے ہوئے۔ تم ایک ہیلتھ فریک ہو، تمہیں اپنے انوائرمنٹ کی فکر ہے، تم ڈرنک نہیں کرتے، ڈرگز نہیں لیتے، کیونکہ تمہیں اپنی صحت کا خیال ہے، اور اس انفارمیشن سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ تم نے درست کہا، میں کوئی مافیا باس نہیں ہوں، نہ ہی میرے ڈسپوزل پہ۔ ماہر نے ہاتھ سے پیچھے کھڑے آدمیوں کی طرف اشارہ کیا۔ نہ ہی میرے ڈسپوزل پہ گینگسٹرز یا کرائے کے گنڈے ہوتے ہیں جو کسی شخص کو اغوا کر کے اس پر ٹارچر کرے۔ میں زیاد سلطان نہیں ہوں جو کسی کو جسمانی اذیت دوں، میں ماہر فرید ہوں، میں زندگیاں نہیں لیتا ہوں، ان کو بچاتا ہوں۔
لوگ میرے پاس اپنے مسئلے لے کر آتے ہیں اور میں اپنی پیپل اسکل سے ان کے مسئلے حل کرتا ہوں، اور آج میرے پاس ایک شخص کا مسئلہ حل کرنے کا موقع ہے۔ مالا کا مسئلہ؟ ماہر نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ ریانہ اور ایلف کا مسئلہ؟ وہ کون ہیں؟ عالیہ نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا۔ ریانہ اور ایلف 2 جڑواں لڑکیاں ہیں، ٹین ایج ہیں۔ ان کا باپ انقرہ میں ایک اہم سرکاری آفیسر ہے۔ کچھ عرصہ قبل وہ میرے پاس ایک مسئلہ لے کر آیا تھا۔ عالیہ ٹھہر کے اسے سننے لگا۔ خطرے کی گھنٹی دور کہیں بج رہی تھی۔ نامحسوس انداز میں اس نے اپنی کوہنی پھر سے پہلو سے رگڑی۔ تمہاری کوہنی پہ خارش اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ یہ انجیکشن سائٹ ہے۔ عالیہ نے چون کے اپنے بازو کو دیکھا۔ کوہنی پر ننھا سا بینڈیج لگا تھا۔ لیکن مجھے ٹرینکولائز تو ٹانگ میں لگا تھا۔ ہاں، ٹرینکولائز ٹانگ میں لگا تھا، لیکن تمہارا بلڈ سیمپل ہم نے تمہارے بازو سے لیا تھا۔ بلڈ سیمپل؟ کہا نا، ریانہ اور ایلف کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ ان کے گردے ایک ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو گئے تھے۔ وہ 2 لڑکیاں زندگی اور موت کے درمیان لٹکی ہوئی ہیں۔ ان دونوں کو ایک گردہ چاہیے۔ ٹرانسپلانٹ کمیٹی ان کو گردہ نہیں دے گی کیونکہ وہ لسٹ پہ بہت نیچے آتی ہیں، اور آج کل آرگن مافیا کے اوپر سختی ہے، اس لیے ان کو بلیک میل میں بھی کڈنی نہیں، اس لیے ان کو بلیک میں بھی شاید لکھا ہوا ہے، اس لیے ان کو بلیک میں بھی کڈنی نہیں مل رہی۔ آریان کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ وہ پلک تک نہ جھپک سکا۔ ایسے میں نے سوچا کہ وہ کون ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، جس کی زندگی میں کوئی محبت، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اگر اس کے دونوں گردے نکال لیے جائے تو کوئی اسے مس نہیں کرے گا، اور میرے اوپر کسی کی جان لینے کا گناہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ میں 2 زندگیاں بچا رہا ہوں۔ باقی رہے تم، تو تمہاری زندگی ڈائلیسس پہ چلی جائے گی۔ اب تک اپنی سیاہ کمائی سے تم نے اتنا مال تو اکٹھا کر لیا ہوگا کہ ساری زندگی کے لیے ڈائلیسس افورڈ کر سکو۔ بہت سے لوگ رہتے ہیں ڈائلیسس پہ، کہیں برس تم بھی رہ لو گے، لیکن اس کے بدلے تم 2 لڑکیوں کی زندگی بچاؤ گے۔ میرے جیسے باز امیر آدمی کے لیے اس سے اچھا سودا کیا ہوگا؟ اور ہاں، یہ تو میں کہنا بھول گیا کہ اس سرکاری آفیسر نے میری بلڈنگ کا پرمٹ بھی جاری کرنا ہے۔ بہت سے لوگ جو میری کنسٹرکشن سائٹ کے ساتھ جڑے ہیں، ان کے رزق میں کسی قسم کی تنگی نہیں آئے گی۔ عالیہ نے اب کی دفعہ چہرہ گھمایا تو دائیں جانب لہراتا پردہ دکھائی دیا۔ اس کی نگاہوں کا تعاقب دیکھ کر ایک شخص آگے بڑھا اور وہ پردہ ہٹایا۔ وہ پلاسٹک کی شیٹ تھی جس کے پیچھے ایک عارضی آپریشن تھیٹر قائم تھا۔ 2 نیلے اسکربس میں موجود افراد سر پر ٹوپی اور چہرے پر ماسک پہنے وہاں کھڑے تھے۔ عالیہ نے بے اختیار واپس ماہر کو دیکھا۔ تم بلف کر رہے ہو؟ میں مالا کے بچے کے لیے صرف بلف کروں گا؟ عالیہ سعدان کی رنگت ایک دم زرد پڑ گئی۔ عارضی آپریشن تھیٹر میں دکھائی دینے والے آلات جراحی تیز روشنیوں میں دمک رہے تھے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ درست کہہ رہے ہو، اگلے 90 منٹ تک میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ ماہر نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ وہ سرکاری آفیسر انقرہ میں رہتا ہے۔ میرے اطلاع دینے کے بعد اس کے آدمی وہاں سے نکل پڑے تھے۔ وہ ایک کولنگ کنٹینر میں تمہارے گردے یہاں سے انقرہ لے کر جائیں گے جہاں سرجری ہوگی۔ البتہ ان کے یہاں پہنچنے میں 90 منٹ باقی ہیں۔ پولیس اور دوسرے معاملات بھی وہ خود ہی ہینڈل کریں گے۔ میرا کام صرف ان کو گردے صحیح سلامت پہنچانا ہے۔ یعنی ماہر نے گھڑی والا ہاتھ نیچے کیا۔ تمہارے پاس 90 منٹ ہیں، نہ صرف مجھے یہ بتانے کے لیے کہ وہ بچہ کہاں ہے، بلکہ تمہاری بتائی معلومات ان 90 منٹ کے اندر درست ثابت ہونی چاہیے، ورنہ میں تمہیں ان کے حوالے کر دوں گا، کیونکہ جس لمحے وہ یہاں پہنچ جائیں گے معاملہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ عالیہ نے چہرہ دائیں بائیں موڑا۔ ساتھ کھڑے آدمیوں کے سنجیدہ تاثرات، ان کے اسلحے، ویئر ہاؤس کی اونچی دیواریں اور پھر پلاسٹک کے پھڑپڑاتے پردے کو دیکھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میرا ایسا کرنے سے ایک جادوگر اس قابل نہیں رہے گا کہ دوبارہ کسی پہ جادو کر سکے۔ میں انسانیت کے ساتھ ایک بھلائی کرنے جا رہا ہوں۔ عالیہ کی رنگت لٹھے کی مانند سفید ہو چکی تھی۔ وہ چند لمحے دائیں بائیں دیکھتا جیسے اس حقیقت کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم نے درست کہا تھا، تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تم نے صرف جنات میں دوست بنائے۔ اب ان کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ وہ انسانوں سے لڑیں اور تمہیں یہاں سے نکالیں۔ اس نے بے اختیار ماہر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک ویران ہو چکی تھی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ایسے موقع پہ سب سے پہلے جنات دور بھاگتے ہیں۔ اگر تم مجھے بتا دو کہ وہ بچہ کہاں ہے تو میں تمہیں جانے دوں گا۔ سرکاری آفیسر کے آدمیوں کو کال کر کے کہہ دوں گا کہ پولیس کی ریڈ کا خطرہ تھا، اس لیے مشن ناکام ہو گیا اور تم بھاگ گئے۔ بدلے میں میری عمارت کے پرمٹ کو نقصان پہنچے گا، لیکن کوئی بات نہیں، تمہارے گردے بچ جائیں گے اور مالا کا بیٹا۔ آریان چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔
تمہارے پاس 88 منٹ ہیں، اس کے بعد ایک طویل زندگی جو ڈائلیسس پہ وہ بلد میں ہے۔ ماہر ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا۔ بلد کی رنگین سیڑھیوں کے سامنے جو عمارتیں ہیں ان میں فیروزی رنگ کی عمارت کے سب سے ٹاپ فلور پہ جو اپارٹمنٹ ہے وہ رک رک کے بتا رہا تھا۔ اس اپارٹمنٹ میں اس وقت موجود ہے، تم پولیس کو بھیج کے اسے بازیاب کروا سکتے ہو۔ ماہر چند لمحے بے یقینی سے اسے دیکھے گیا، جیسے اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا ہو کہ اتنی جلدی وہ بتا دے گا۔ اگر یہ انفارمیشن غلط نکلی تو تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ عالیہ نے تیزی سے سر ہلایا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ وہیں ہے، میں نے اسے خود وہاں چھوڑا تھا اور اس کے ساتھ صرف ایک نینی ہے، کوئی اسلحے اٹھائے انسان نہیں ہے۔ پولیس کو کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ماہر نے موبائل نکالا۔ چنگیز کا نمبر ملانے سے پہلے اس نے ایک دفعہ پھر عالیان کا چہرہ دیکھا۔ اگر یہ انفارمیشن غلط ہوئی، میں کیوں غلط انفارمیشن دوں گا؟ میری زندگی داؤ پہ لگی ہے، جلدی کرو، وہ دبا دبا سا چلایا تھا۔ گھڑی کی ہر گزرتی ٹک ٹک اس کا خون خشک کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا ماہر فرید مذاق نہیں کر رہا، وہ آپریشن تھیٹر بھی اصلی تھا اور اس کی دھمکی بھی۔ چنگیز، وہ فون کان سے لگایا ایک طرف آ گیا۔ تمہیں ایک جگہ فوری ریڈ کرنا ہے۔ بلد کی رنگین سیڑھیوں کے سامنے وہ واپس عالیان کے سامنے آ کے بیٹھا تو وہ نوجوان خاموش رہا، کوئی کچھ نہ بولا، یہاں تک کہ کئی منٹ گزر گئے۔ بالآخر فون کی گھنٹی بجی، عالیان کا سانس رک گیا۔ ماہر نے تیزی سے موبائل کان پہ لگایا۔ کیا ہوا؟ ہم نے فیروزی عمارت پہ ریڈ کیا ہے اور یہاں کوئی نہیں ہے ماہر۔ ماہر نے چونک کے کرسی پر بندھے ہوئے عالیان کو دیکھا۔ یہاں ایک نوجوان کپل رہ رہا ہے، سیاہ ہے وہ، تمہاری انفارمیشن غلط تھی۔ ایک منٹ۔ اس نے کال بند کی اور تیزی سے عالیان تک آیا، ایک دم زور سے اس کا چہرہ مٹھی میں دبوچ لیا۔ کون سا گیم کھیل رہے ہو تم میرے ساتھ؟ وہ زور سے گھرایا تھا۔ آؤچ! نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی تو ماہر نے جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا، وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ فیروزی عمارت خالی ہے، وہاں کوئی نہیں ہے۔ تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا کہ میں تمہارے جسم کا ہر عضو نکال سکتا ہوں اور میں نے فیروزی نہیں کہا تھا، عالیان اتنی اونچی آواز میں بولا تو ماہر بولتے بولتے رک گیا۔ وٹ؟ میں نے سبز کہا تھا، پستہ رنگ کی سبز عمارت۔ تم؟ تیش کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں تھا۔ اس نے کال ملا کے فون کان سے لگایا۔ ساتھ میں کوئی پستہ رنگ کی سبز عمارت ہے؟ ہاں، بالکل سامنے والی۔ چنگیز چونکا۔ بچہ اس عمارت میں ہے۔ لیکن پہلے تم نے فیروزی کیوں؟ جلدی جاؤ چنگیز، اب کہ وہ عالیان کے سامنے بیٹھا تو نوجوان جادوگر نے کندھے جھکا دیے۔ میں نے سبز کہا تھا، فیروزی نہیں۔ میں جانتا ہوں، اگر تم انہیں بھاگنے کا موقع فراہم کر رہے تھے۔ پولیس کی کارز کے سائرن سن کے وہ خبردار ہو گئے ہوں گے۔ میں نے سبزی کہا تھا ڈوڈ، تمہاری سماحت میں مسئلہ ہے۔ اس کا کھویا ہوا اعتماد واپس آ رہا تھا۔ ماہر خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ چند لمحے بعد موبائل بجنے لگا۔ ماہر نے ایک نظر جلتی بجھتی اسکرین پہ ڈالی اور دوسری عالیان پہ۔ اگر سبز عمارت سے بچہ نہ ملا تو میں تمہارے گردوں کے ساتھ تمہارا ہارٹ بھی ڈونیٹ کروا دوں گا۔ کال اٹھاؤ۔ عالیہ نے آبرو سے اشارہ کیا۔ ماہر نے موبائل کان سے لگایا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک فون کال سب کچھ بدل سکتی تھی، کیونکہ بس اتنی سی دیر لگتی ہے ہمیں ایک بالکل مختلف انسان بننے میں۔ مالا کی آخری کیس انشاءاللہ آئندہ ماہ۔ اور اسی کے ساتھ یہ ایک تھرلنگ ایپیسوڈ اینڈ ہوئی۔ او گاڈ، آگے کیا ہوگا؟ بدر ملے گا؟ ایک تو یہ جو ماہر نے اس کو گرفتار کیا نا گائز، او گاڈ ڈیم، بھائی یہ سین بہت اچھا تھا۔ مطلب ماہر کی یہ جو سائڈ باہر آئی ہے اف مافیا والی، آئی لائک اٹ سو مچ۔ اور یہ جو عالیان، یہ دیکھا تھا آپ لوگ، ابھی دیکھ رہے تھے نا، سن رہے تھے کیسے؟ اور مائی گاڈ، میں بہت ایکسائٹیڈ ہو گئی ہوں، تو کام ڈاؤن۔ ہاں، اب میں بات کرتی ہوں۔ تو یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ مطلب عالیان جیسے کیسے سگما سا بن کے بیٹھا ہوا تھا کہ بھائی آئی ڈونٹ کیئر، یہ والا دے رہا تھا ایٹیٹیوڈ، تو کیسے ماہر کے سامنے اس کائنڈ ہوئے، بھائی وہ سین بہت زبردست تھے۔ بٹ آئی ڈونٹ نو اس نے اب فیروزی کیوں کہا، جیسے کہ ماہر کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کو بھاگنے کا موقع دیا۔ پہلے تو اسے فیروزی کہا تھا، پھر بعد میں بدلا کہ سبز پستہ۔
تو چلے جی، اب انشاءاللہ کل سے مالا کی لاسٹ ایپیسوڈ شروع ہو جائیں گی، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور پلیز زیادہ زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں، اور ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹس کر دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔